السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کل جو ہماری سیاست ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ، جب عمران خان صاحب کا ذکر آتا ہے تو عاصم منیر صاحب کا نام نہ آئے تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے، فوج کیسے اس معاملے کو دیکھے گی، اور فوج اسی طرح دیکھے گی جیسے عاصم منیر صاحب کی خواہش ہوگی۔ اور عموماً لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عاصم صاحب جو ہیں ان کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم عاصم صاحب کا تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم 9 مئی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، تاکہ اس تناظر میں جب ہم عاصم صاحب کو ڈسکس کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، یا آگے ان کی سوچ کیا ہے، یا کسی بھی معاملے میں کو لے کے ان کی سوچ کیا ہے۔ جو 9 مئی کا معاملہ تھا، اس میں 67 مرسی پٹیشنز سامنے لائی گئی 85 میں سے۔ 7 کو پشاور کی جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، 19 قیدیوں کو بقایا سزا معاف کر دی گئی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو 19 لوگوں کو سزائیں معاف کی گئیں، یہ لوگ قریب 1.5 سال تو ویسے ہی گزار چکے تھے، اور ان لوگوں کی سزائیں 2 سال کے اندر اندر تھیں، جبکہ 48 کیسز جو ہیں وہ اس وقت ملٹری ٹرائل میں چل رہے ہیں۔ انسانی بنیاد پر ان لوگوں کو 19 لوگوں کو رہا کر دیا گیا کہ دیو آلریڈی اسپینڈ 3 حصہ اپنی سزا کا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ، اور یہ لوگ سب 9 مئی کی واردات میں ملوث تھے۔ 105 کیسز ملٹری کورٹ میں آئے تھے، جس میں 85 کے خلاف مثبت شواہد کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اور ان لوگوں میں سے جو وہ لوگ تھے زیادہ تر جن کو 2 سے 10 سال کی سزائیں سنائی گئیں۔ 20 قیدیوں کو اپریل میں، آپ کو یاد ہوگا، رہا کیا گیا تھا۔ ان سب کو 3 سال سے کم کی سزا دی گئی تھی۔ 5 لوگ جن کی 2 سال تک سزا تھی مگر ان کو نہیں ریپریو ملی۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس میں پی ٹی آئی کے لیڈر میاں عباس فاروق ہیں، میاں محمد اکرم عثمان ہیں، اس کے علاوہ عزت خان اور حیدر مجید جو وکیل ہیں اور حسان نیازی کے ساتھی رہے، دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا، اور ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر شامل ہیں۔ اب یہ جو لوگ چھوڑے گئے ان کا پی ٹی آئی کے 9 مئی میں منصوبہ بندی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے لیڈران، چاہے وہ علاقائی ہیں، چاہے وہ عمران صاحب ہیں، چاہے وہ کوئی دوسرے لیڈر ہیں، ان کی باتوں کو میں آ کے ان کے اوپر بھروسہ کر کے انہوں نے بس آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قانونی طور پہ وہ ایک بے انتہا غلط قدم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ سٹیٹ کے خلاف ہتھیار سے لیس ہو کے، یا کسی بھی قسم کے، چاہے ڈنڈے ہیں، ٹیئر گیس ہے، کوئی، اور پھر ان کی آپ کور کمانڈر کے ہاؤس پہ، جی ایچ کیو پہ، شہداء کی مزار جو ہیں ان کے اوپر، یا مونیومنٹس پہ آپ اٹیک کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی ملک میں یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیپٹول ہل کی بلڈنگ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں ٹرمپ کا نام آیا تھا کہ انہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا، حالانکہ منصوبہ بندی ان کی نہیں تھی، اس کے باوجود ان کو اس میں انڈائٹمنٹ ان کی گئی تھی، اور غالباً انہوں نے اپیل اس وقت کی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے، اس فیصلے سے جو بے شک عاصم منیر صاحب کی ذات کو لے کے لوگوں کے دل میں ان کی عزت بڑھی ہے۔ یہ میں سنتی ہوں ارد گرد کہ جی انہوں نے دل جیت لیے، انہوں نے بہترین قدم اٹھایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک واضح فرق کیا ہے ان لوگوں کے درمیان جس کو ہمارا میڈیا بھی اور لوگ بھی کہتے رہے کہ جی یہ تو شامل نہیں تھے کسی کے اوپر حملہ کرنے میں، یہ شامل نہیں تھے
کوئی پروگرام بنانے میں یہ بس ایک جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں لائی لگ، پیچھے لگ جانا، انہوں نے وہ کام کیا ہے. تو یہ ایک بڑا کلیئر ڈفرنس 5 سال کی جو میں نے لوگوں کے آپ کو نام بتائے، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے جن کو آپ کہیں کہ یہ کسی کے پیچھے لگ گئے. یہ لگانے والوں میں سے تھے، کیونکہ جب ایک پوزیشن پہ آپ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی بات، آپ کی رائے بہت سے لوگوں کے اوپر اثر رکھتی ہے اور لوگ آپ کی رائے کو سن کر اس پر عمل کر جاتے ہیں، تو اس میں آپ کی ذمہ داری اگلوں کے ایک غلط کام کرنے کے ساتھ آپ کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو نہ معاف کیا جا سکتا ہے، نہ اسے اگنور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کوئی وکیل ہے، کوئی سینئر ایئر فورس کا بندہ ہے، کوئی ایک پارٹی کا نمایاں پولیٹیکل لیڈر ہے، تو یہ لوگ ایسے ان کا لیول نہیں تھا کہ جدھر ان کو لگا دیا جاتا اور یہ ایک بے بس ہو کے آگے کا راستہ پکڑ لیتے. اب 9 مئی کے 2 حصے تھے جو میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں. نمبر 1 سیاسی حصہ جس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہونا تھا اور ان کی پارٹی کو. دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ ایک انٹرنل کو تھا عاصم منیر کے اگینسٹ، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ عاصم منیر جس طرح ری ایکٹ کریں گے کہ فائرنگ ہو جائے گی، کچھ لاشیں گریں گی اور پھر عاصم منیر صاحب کو غالباً ریزائن کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی فوج اپنی عوام پر فائرنگ کرنے کا اختیار اگر استعمال کرتی ہے تو اس سے نفرت، اشتعال انگیزی اور سول ڈس اوبیڈینس اور جس کو کہتے ہیں نا سڑک پہ ہنگامے اور مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رزلٹ ہو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. عاصم منیر صاحب نے اس طرح سے ری ایکٹ نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے خاموشی اختیار کی اس دن، اور اس کے بعد اس بات کا احتسابی عمل شروع کیا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر ان کی اریسٹ ہوئی. تو اس کے 2 حصے تھے. اب عاصم منیر صاحب کو ایک معمہ لوگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عاصم منیر صاحب کو کس طرح ہم انٹرپریٹ کریں. عاصم منیر صاحب کیا ہیں؟ ان کے کوئی قریب ایسا شخص نہیں ہے، یا پچھلے سی او ایس ایس کی طرح وہ میڈیا کے لوگوں کو بٹھا کر بلا کر اپنے رائے کا اظہار نہیں کرتے رہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن 2 بات واضح ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں جو میں نے سمجھا، اور چونکہ میرا فوج سے بڑا گہرا تعلق ہے تو میں اس کو ایک فوجی ماحول کے تناظر میں بھی دیکھتی ہوں. جو عام لوگ شاید جن کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہو وہ اس کو اتنا اس کی جڑ تک نہ پہنچ پائیں. نمبر 1، عاصم منیر صاحب فوج میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسٹریٹ شوٹر، کہ اگر ان کو یہ ہے نا سامنے وہ ٹارگٹ ہے تو وہ یوں جائیں گے، وہ ادھر سے گھوم کر یا ادھر سے گھوم کر نہیں جائیں گے. نمبر 2، وہ جو کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی پہ معافی نہیں ہے تو 9 مئی پہ معافی نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے اس بات کا فرق بالکل رکھا کہ کون سے لوگ سہولت کار اور پلانرز تھے اور کون سے لوگ لگنے والے تھے پیچھے. تو اگر ہم مختصراً عاصم منیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں کہیں تو میں یہ کہوں گی کہ بہت تفصیل میں نہ جائیے، جو سامنے ہے وہی نظر آتا ہے، اور یہ ایک جملے میں ان کی سب سے بہترین ڈسکرپشن ہوگی. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں، اور چینل یاسمین آفتاب علی کو یو گاٹ اٹ سبسکرائب کریں.